السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ المومن پارہ نمبر 24 ہے، آیت نمبر 69 انشاءاللہ کرتے ہیں۔ پہلے تلاوت سنتے ہیں۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ أَنَّىٰ يُصْرَفُونَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِالْكِتَابِ وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ۔ علم کیا نہیں ترا تم نے دیکھا الی الذین طرف ان لوگوں کے یجادلون جو جھگڑتے ہیں فی آیات اللہ کی آیات میں، انا کہاں سے یصرفون وہ پھرائے جا رہے ہیں۔ تو آپ کو یاد ہوگا کہ پیچھے ہم نے جیسے پڑھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے توحید کے دلائل میں کائنات سے بہت ساری نشانیوں کو بیان کیا کہ کس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آسمان و زمین کو تمہارے لیے باعث قرار اور باعث چھت بنایا ہے، اور اسی طرح انفس کی نشانیوں کے بارے میں کل جو ہم نے آیت نمبر 67 میں پڑھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس طرح سے انسان کو تخلیق کے مختلف مراحل سے گزارا۔ تو یہاں پر اب بات ہو رہی ہے کہ اس کے باوجود لوگوں کا کیا حال ہے کہ کیا تم نے دیکھا ان لوگوں کو جو اللہ کی آیتوں میں جھگڑتے ہیں۔ تو اللہ کی آیتوں سے مراد یہاں پر آفاق اور انفس کی آیات ہیں، یعنی جو کائنات میں مختلف نشانیاں پائی جاتی ہیں اللہ کی معرفت کے لیے، اس کی پہچان کے لیے، اسی طرح ہمارے اپنے نفسوں میں بہت سی ایسی نشانیاں ہیں جس سے ہم اللہ کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان آیات کا ذکر قرآن میں بے شمار اور مقامات پر بھی آیا ہے، اور یہاں پر بھی توحید کے دلائل کے طور پر ذکر کیا گیا ہے، لیکن جو لوگ نہیں ماننے والے وہ انہی میں جھگڑا کرتے ہیں۔ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ انا یصرفون، تم دیکھتے ہو کہ وہ کہاں سے پھرائے جا رہے ہیں، یعنی اللہ کے اختیارات میں ہی اوروں کو شریک کر لیتے ہیں۔ اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق کو، چاہے وہ جمادات ہوں یا پھر انسان ہوں، ان کو اللہ کے اختیارات میں شریک کر لیتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، ٹھیک ہے۔ اور اگر یہاں پر آیات سے مراد اللہ کے احکامات اور ارشادات مراد لیے جائیں تو اس سے مراد وہ لوگ ہو سکتے ہیں جو کہ کسی بھی حکم کو پکڑ لیتے ہیں اور پھر کوئی ایک انتہا پر پہنچ کر کوئی نظریہ قائم کرتے ہیں اور اس کے بعد جھگڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر جیسے آپ کی کوئی ایک ہم مثال لے لیتے ہیں کہ جیسے پیچھے بات ہو رہی تھی نا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی زندگی اور موت پر قدرت رکھتے ہیں۔ تو جب کچھ لوگوں نے دیکھا کہ موت اور زندگی اور رزق وغیرہ کے معاملے میں انسان بالکل بے بس ہے، تو اس نے یہ نظریہ قائم کر لیا کہ انسان بالکل مجبور ہے اور قدرت کے ہاتھوں میں محض ایک کھلونے کی حیثیت رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان جیسی آیات سے ایسے لوگوں نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ انسان تو مجبور ہے، اور اس نے یعنی اس کی تعویل کر ڈالی کہ ہم تو مجبور محض ہیں۔ اور کچھ بہت سے ایسے لوگ جنہوں نے یہ نظریہ قائم کیا کہ جیسے ساری مخلوقات تو انسان کے تابع ہیں اور انسان کو اتنی عقل دی گئی ہے کہ وہ ان سے اپنا کام لے سکتا ہے، تو وہ سمجھنے لگے کہ انسان مختار مطلق ہے، یعنی بالکل ہی اس کو اختیار کی آزادی دی گئی ہے، وہ جو کام کرنا چاہے کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی دو طرح کی انتہا پر یہ لوگ نکل گئے، اور اس سے کیا ہوا کہ اسلام ہی میں دو فرقے یعنی جبریہ اور قدریہ سامنے آئے، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہی مسئلہ ہے تقدیر کا جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحث کرنے سے سختی سے روکا تھا، لیکن کیا ہوا کہ لوگوں نے جب ان ایسی نشانیوں میں، اللہ تعالیٰ کے ایسے احکامات میں جھگڑنا شروع کیا، یجادلون فی آیات اللہ، تو پھر کیا ہوا کہ فرقے پیدا ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اور ایسے لوگوں کا حال کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ اپنے اپنے نظریہ کی تصدیق میں اور حمایت میں قرآن کی آیات میں ہی بحث و مباحثہ کرتے ہیں اور انہیں سے استدلال کرنے لگتے ہیں، اور کسی ایک خاص آیت کو لے کر اور پورا ایک فلسفہ کھڑا کر لیتے ہیں، حالانکہ قرآن کی جو پوری تفسیر ہے وہ قرآن خود کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ یعنی کسی بھی ایک جگہ سے کوئی مطلب اخذ کر کے آگے نہیں چل سکتے، اور ہمیں قرآن کی تفسیر اسی طرح سے ہی سمجھنی ہے جیسے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائی، اور صحابہ نے، اور اس کے بعد تابعین اور تبع تابعین نے ہمیں
بتائی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی جیسے ابھی یہ فرقہ جبریہ اور قدریہ ہی کی بات ہو رہی تھی، تو اس میں اعتدال کی راہ کیا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو اختیار کی آزادی دی ہے، لیکن تقدیر کے معاملے میں انسان مجبور بھی ہے، تو جہاں پر وہ مجبور ہے اس سے اس کا مواخذہ بھی نہیں ہے، لیکن جتنا اختیار اس کو دیا گیا ہے اس کے بارے میں اس سے باز پرس بھی ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ہر معاملے میں اعتدال کی راہ پر رکھیں اور اسی طرح سے قرآن کی آیات سے مطلب اخذ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، جیسا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ اگر ان کو آیات لیا جائے اللہ کی، تو لوگ کیسے جھگڑے کرتے ہیں، انا یسرفون، کہ آج کل کے جو عقل مند لوگ ہیں وہ اپنی عقل کی ایسی انتہا کو پہنچے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہم نے تو کھنگال کے دیکھا، ہمیں تو رب نظر نہ آیا، نعوذ باللہ ایسی باتیں۔ اور اسی وجہ سے کیا ہوا کہ ایک ایسا فرقہ پیدا ہوا جو کہ اللہ پر ایمان نہیں لاتے، نعوذ باللہ، ایتھیسٹ ہیں جو کہ اللہ کو نہیں مانتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا یسرفون، یہ کہاں سے پھیرے جاتے ہیں، یہ کہاں پر نکلتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے اور ہماری نسلوں کو ایسی چیزوں سے محفوظ فرمائے کہ نعوذ باللہ اللہ کی آیات میں ہی جھگڑ کر انسان سیدھی راہ سے ہٹ جائے۔ پھر فرمایا الذین کذبوا بالکتاب، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کتاب کو جھٹلا دیا، ٹھیک ہے۔ یعنی جو بھی کتابیں ان پر اتاری گئیں اور اس میں جو بھی احکامات اور جو تعلیم دی گئی انہوں نے ان کو جھٹلا دیا۔ وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا، اور ساتھ اس کے جو کہ رسول لے کر آئے تھے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسولوں کو دے کر بھیجا تھا، اس کو بھی جھٹلا دیا۔ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، تو ان قریب وہ جان لیں گے کہ ان کا حال کیا ہوگا، اور حال آگے بتایا جا رہا ہے۔ فرمایا إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون۔ اس جب الاغلال توق ہوں گے فی اعناقہم ان کی گردنوں میں، والسلاسل اور زنجیریں، یسحبون وہ گھسیٹے جائیں گے، استغفر اللہ۔ اب یعنی ایسے مشرکوں کا، یا یہ جو اللہ کی آیات میں جھگڑے کرتے ہیں اور سیدھی راہ سے ہٹتے ہیں، تو ان کا انجام کیا ہے کہ وہ توق پہنائے جائیں گے، ان کی گردنوں میں توق ہوں گے اور زنجیریں ہوں گی جس کی ذریعے سے وہ گھسیٹے جائیں گے۔ صحابہ، صحاب بھی بادلوں کو کہتے ہیں نا، اس میں بھی آپ یہ دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے کہ ہوائیں ان کو لے جا کے پھیلا دیتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ کسی کو دھکا دینا، اور ایک ہوتا ہے کہ گھسیٹ کر لے کے جانا، نعوذ باللہ، اور کتنی زیادہ ذلت کا مقام ہے۔ تو جس طرح انہوں نے حق بات کو جھٹلا دیا، الذین کذبوا بالکتاب، کتاب کو جھٹلایا، یعنی قرآن کو، یعنی جو بھی کتاب ان کی طرف آئی، وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا، اور جو بھی رسولوں کو دیا گیا تھا انہوں نے ان چیزوں کو جھٹلا دیا، اور کتنی ہی دفعہ انہوں نے نعوذ باللہ رسولوں کو جھٹلانے کے ساتھ ساتھ ان کی بے عزتی بھی کی، ٹھیک ہے۔ اور جھٹلانا بھی بے عزتی کی ایک قسم تھی نا۔ تو اب انجام میں کیا ان کو ملے گا کہ ان کی گردنوں میں توق ہوں گے اور زنجیریں ہوں گی، تو وہ گھسیٹے جائیں گے، استغفر اللہ۔ اور پھر کیا ہوگا، فی الحمیمی، وہ گہرے یعنی کھولتے پانی میں لے جائیں گے، ثم فی النار یسجرون، پھر وہ آگ میں جھونکے جائیں گے۔ یعنی ایسے اہل دوزخ مشرکوں کو جب پیاس لگے گی تو فرشتے ان کو گھسیٹتے ہوئے ایسے مقام پر لے جائیں گے جہاں پر گرم پانی کے چشمے ابل رہے ہوں گے، اور پھر وہاں سے گرم پانی پلانے کے بعد ان کے اصل مقام پر لا کر دوزخ میں جھونک دیا جائے گا۔ یعنی وہ جو پانی بھی پلایا جا رہا ہے وہ بھی ایک ان کے لیے سزا ہی ہے، استغفر اللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے۔ اور ضرور ہم روزانہ ہی یہ دعا تو یاد رکھیں کہ جس میں انسان اگر اللہ سے جنت کا 3 دفعہ سوال کرے تو جنت کہتی ہے کہ یا اللہ اسے جنت عطا فرما دے، اور اگر جہنم سے پناہ مانگے تو اللہ جہنم کہتی ہے کہ یا اللہ اس کو جہنم سے پناہ دے۔ اللہم انا نسألک الجنۃ الفردوس ونعوذ بک من النار، اللہم انا نسألک الجنۃ الفردوس ونعوذ بک من النار، اللہم انا نسألک الجنۃ الفردوس ونعوذ بک من النار۔ پھر آگے فرمایا ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون من
نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين. پھر ان سے کہا جائے گا ثم قیل لہم، پھر ان سے کہا جائے گا این ما کنتم، کہاں ہیں وہ جن کو تشرکون تم شریک ٹھہراتے تھے، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، قالو وہ کہیں گے دلو عنا، بلکہ وہ ہم سے ضائع ہو گئے، بل لم نکن، بلکہ نہیں تھے ہم، ندعو ہم پکارتے، من قبل شیئا کسی بھی چیز کو اس سے پہلے، کذالک اسی طرح سے، یضل اللہ اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے، بھٹکاتا ہے، الکافرین کافروں کو. اللہ اکبر. اللہ سبحانہ وتعالیٰ معاف فرمائے. تو اب یہاں پر ہوگا کیا کہ جب وہ آگ میں گھسیٹے جا رہے ہیں اور یہ سزائیں ان کو دی جا رہی ہیں اور ساتھ میں پھٹکار بھی ہے، یعنی زبانی بھی کلام ان سے کیا جا رہا ہے اور اس میں بھی ڈانٹ ڈپٹ ہی ہے کہ پوچھا جا رہا ہے ثم قیل لہم این ما کنتم تشرکون، کہ کہاں ہے وہ شریک جو تم اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارتے تھے، من دون اللہ، یعنی اللہ کو نہیں پکارتے تھے، اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے تھے اور انہی کو پکارتے تھے. اور وہی جیسے کل بتایا تھا کہ پکار بھی کیا ہے، عبادت ہی کی ایک قسم ہے کہ جس میں انسان یعنی کسی کو اللہ کے مقابل لے آتا ہے اور اس پر توکل اور بھروسہ کرتا ہے کہ یہ میری تکلیف کو دور کر سکتا ہے یا یہ مجھے نفع دے سکتا ہے. تو نعوذ باللہ یہ شرک ہے نا، یہی اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کی سزا میں ہمیشہ آگ میں جلنا ہے، اور پھر وہاں پہ جو پلایا جا رہا ہے وہ بھی گرم پانی ہی ہے. تو اور پھر ساتھ میں ڈانٹ ہے زبان کی کہ یعنی کلام کیا جا رہا ہے کہ کہاں ہیں، ثم قیل لہم این ما کنتم تشرکون من دون اللہ، کہ وہ لوگ جن کو، وہ ہستیاں جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے تھے وہ کہاں ہیں، قالوا دلوا عنا بل لم نکن ندعو من قبل شیئا. تو وہاں پر اب کیا کہیں گے کہ ہم تو کسی چیز کو نہیں پکارتے تھے. اب یہاں پر یہ بات کیا ہے کہ وہاں پر سب کچھ بھول بھلا کر اپنے شرک سے ہی اکثر انکار کر دیں گے. ٹھیک ہے، یا پھر یہ کہ یہ ترجمہ بھی اس طرح بھی کیا جا سکتا ہے کہ جن چیزوں کو ہم دنیا میں پکارتے رہے فی الواقع ان کے اختیار میں کچھ بھی نہیں تھا اور وہ تو کچھ بھی چیز نہیں تھیں، یہ تو ہماری ہی غلطی تھی کہ ہم انہیں اللہ کے مقابل کوئی چیز سمجھتے رہے. استغفر اللہ. کذالک یضل اللہ الکافرین، اس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ گمراہ کر دیتے ہیں کافروں کو. یعنی اختیار تو انسان کو دیا گیا ہے، لیکن جب اپنے اختیار کی آزادی کو انسان غلط استعمال کرے اور گمراہی کی راہ پر چل پڑے تو نسبت تو اللہ ہی کی طرف کی جاتی ہے کہ اللہ ہی تمام کاموں کا اختیار رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن دراصل یہ ان کا اپنے ہی اختیار تھا کہ انہوں نے کفر کو پسند کیا، تو اب وہ اسی راہ پر گمراہ ہو گئے اور اللہ تعالیٰ ایسے کافروں کو گمراہ کر دیتا ہے. تو مشرکین کی بدحواسی کا ذکر ہے کہ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ کس طرح سے وہ بدحواس ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ ہم تو کسی کو نہیں پکارتے تھے، ہمیں تو یاد نہیں پڑتا. اور یہاں پھر یہ کہ صاف مکر جائیں گے کہ ہم کب اللہ کے سوا کسی کو پکارا کرتے تھے. ٹھیک ہے، اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ جیسے پیچھے بھی ہم نے پڑھا کہ کچھ ایسے عبادت کرنے والے ہوں گے کہ جو دوسروں پر عذر رکھیں گے اور کہیں گے کہ یا اللہ ہمیں تو ان بڑوں نے گمراہ کیا تھا تو ان کو ہم سے دگنا عذاب دے. تو یعنی اب وہاں پر ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اپنے جرم کا اعتراف کر رہی ہیں اور یہاں پر ہے کہ کبھی انکار کر رہے ہیں. تو عجیب گم و گو کی کیفیت ہے. یعنی یہ دراصل ان کے بدحواس ہونے کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ کس جواب پر وہ جم جائیں. اور یہ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے نا کہ باطل کی کوئی ٹھوس بنیاد نہیں ہوتی. استغفر اللہ. اللہ تعالیٰ ایسے انجام سے بچائے اور ہمیں توحید پر استقامت عطا فرما دے. پھر فرمایا ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. ذالکم یہ بات، بما کنتم بوجہ اس کے جو تھے، تم تفرحون تم خوش ہوتے تھے، فی الارض زمین میں، بغیر الحق کی بغیر حق کے، ناحق، و بما کنتم اور بوجہ اس کے جو تھے، تم تمرحون تم اتراتے تھے. تو اب یہاں پر متکبرین کے انجام کی وجوہات بیان ہو رہی ہیں کہ ایک تو انہوں نے حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، یعنی بغیر الحق. پہلا تو یہ کہ انہوں نے تکبر کیا، یعنی حق کو قبول کرنے سے انکار کیا، اس کو جھٹلا دیا. اور اس کی وجہ کیا تھی؟ تفرحون فی الارض، کے زمین میں بغیر کسی وجہ کے، یعنی بغیر الحق کی، بغیر کسی
وجہ کے پھولے نہ سماتے تھے، ٹھیک ہے، اور پھر وَبِمَا كُنْتُمْ تَمْرَحُونَ، اور اس وجہ سے کہ اکڑ اکڑ کر چلتے تھے، ٹھیک ہے، اور یہ جو سب کچھ ہے یہ کس وجہ سے ہے کہ متکبرین تھے، اور اسی لیے آگے فرمایا، وہ پڑھتے ہیں پہلے اور پھر ان دونوں آیتوں کو دیکھتے ہیں۔ ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فبئس مثوى المتکبرین۔ ادخلو داخل ہو جاؤ، ابواب جہنما جہنم کے دروازوں سے، خالدین فیہا ہمیشہ رہنے والے اس میں، فبئسا تو کتنا برا ہے، مسوا ٹھکانہ، المتکبرین متکبر کرنے والوں کا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ کیا کیا ان کا بتایا گیا، کیا کیا وجوہات تھیں جس کی وجہ سے جہنم کا اتنا شدید عذاب دیا جا رہا ہے ان کو، اور پھر یہ کہ آیت نمبر 76 میں فرمایا ادخلو ابواب جہنما، کہ جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، یعنی جہنم تمہارا مقدر ہے، اور کب تک کے لیے، خالدین فیہا ہمیشہ کے لیے۔ تو جو بھی کافر ہیں ان کے لیے جب جہنم کا ذکر آتا ہے تو ہمیشہ کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو نعوذ باللہ من ذالک کے، اور یہاں پر وجوہات کیا کیا بیان کی گئی، جیسے آیت نمبر 75 میں فرمایا کہ زمین میں تم پھولے نہ سماتے تھے، بغیر الحق، بغیر کسی وجہ کے، یعنی ناحق ہی، یعنی خود پر تکبر کرنا، اور تمراحون کے اکڑ اکڑ کر چلتے تھے، اور پھر یہاں پر آیت نمبر 76 میں فرمایا فبئس مثوى المتکبرین، تو کتنا برا ہے ٹھکانہ تکبر کرنے والوں کا، کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ جب انسان کو نعمتیں عطا ہوتی ہیں تو پھر وہ اس کا حال کیا ہو جاتا ہے، یعنی اگر ہم دوسروں کو کیا دیکھیں، ہم اپنے اوپر ہی نظر رکھیں کہ جب ہم کوئی کپڑا اچھا پہن لیتے ہیں، کوئی اچھی طرح سے تیار ہو جاتے ہیں، یا یہ کہ ہمارے پاس اچھی سواری ہوتی ہے، اچھا موبائل ہے، اچھی ڈیوائسز ہیں، اچھا گھر ہے، گاڑیاں ہیں، یا جو بھی چیزیں جب عطا ہوتی ہیں، نعمتیں ہیں جب ہمیں عطا ہوتی ہیں، تو ایک انسان کا رویہ کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایک تو یہ مومن کا رویہ ہے نا کہ وہ اس کے دل میں اور عاجزی آتی چلی جاتی ہے، بالکل ایسے جیسے جسے کبھی کسی درخت کو پھل لگتا ہے نا، تو جتنا زیادہ پھل اس پر آتا ہے اتنا ہی وہ جھکتا چلا جاتا ہے، اور ایک یہ حال ہوتا ہے کہ جب انسان کے پاس نعمتیں آتی ہیں تو وہ اکڑ کا شکار ہو جاتا ہے کہ میں یہ سب کچھ مجھے میری صلاحیتوں کی وجہ سے دیا گیا ہے، میرے علم کی وجہ سے میرے پاس آیا ہے، اور میں اسی قابل تھا کہ مجھے یہ دیا جاتا، اور پھر اس کے اندر پھر جب وہ اس بات پر پھولے نہیں سماتا، یعنی بغیر الحق ناحق، یعنی ہمیں جو بھی عطا کیا گیا، جو بھی نعمت عطا کی گئی ہے تو اللہ کی طرف سے عطا کی گئی، اس میں ہمارا تو کوئی ایسا کمال نہیں ہے کہ ہم اس مقام پر ہوں یا کسی بھی مقام پر ہوں جو بھی، یعنی جس پر انسان اترائے، تو لیکن حال کیا ہے انسان کا رویہ بیان کیا گیا کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ زمین میں تفرحون، بغیر کسی وجہ کے، بغیر ناحق ہی، یعنی یہ ان کی کوئی اپنی ذاتی قابلیت نہیں ہوتی، وہ پھولے نہیں سماتے، اور اس کے بعد کیا کرتے ہیں، پھر اس کے بعد انسان کے اندر اکڑ آ جاتی ہے کہ جب وہ دیکھتا ہے کہ دوسروں کے پاس یہ چیز نہیں ہے، میرے پاس تو اتنا کچھ ہے، تو وہ اس پر اکڑنا شروع ہو جاتا ہے، تو پھر کیا فرمایا، المتکبرین، اور پھر یہ کہ یہ لوگ تکبر کرنے والے ہوتے ہیں، اور تکبر کیا ہوتا ہے دراصل، بطر الحق، کہ حق کو جھٹلانا، وغمط الناس، اور لوگوں کو حقیر سمجھنا، ٹھیک ہے، اور انہی باتوں کی مزید تفاصیل احادیث میں بھی ملتی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جنت میں داخل نہ ہوگا جس کے دل میں رائی بھر بھی تکبر ہو۔ ایک شخص کہنے لگا، ہر انسان اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کا کپڑا اچھا ہو، اس کی جوتی اچھی ہو، یعنی اس کے پوچھنے کا مطلب یہ تھا کہ کیا یہ تکبر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، تکبر تو یہ ہے کہ تو حق کو ٹھکرا دے اور لوگوں کو حقیر سمجھے۔ مسلم کتاب الایمان کی یہ حدیث ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب انسان خود کو ملنے والی نعمتوں کو اپنا ہی کریڈٹ تصور کرتا ہے تو وہ اللہ کے سامنے نہیں جھکتا، ٹھیک ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اور پھر اس کے دل میں یہ تکبر آنا شروع ہو جاتا ہے کہ میرے پاس بہت کچھ ہے اور دوسروں کے پاس نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرے تو حقیر ہیں، نعوذ باللہ، اور پھر جب اللہ کی معرفت ہی نہیں رہتی اور وہ ان چیزوں کو اپنا کریڈٹ سمجھتا ہے تو اللہ کا بھی انکار کرتا ہے، تو یہی دراصل تکبر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے بچائے کہ اس کا انجام بہت برا ہے، اور دوزخ میں سب سے زیادہ بھرتی متکبرین ہی کی ہوگی۔
حارثہ بن وہب خزائی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں اہل جنت کی خبر نہ دوں؟ وہ ایسے کمزور اور گمنام لوگ ہیں کہ اگر اللہ کے بھروسے پر قسم کھا بیٹھیں تو اللہ ان کی قسم پوری کر دے۔ کمزور اور گمنام یعنی جن کو لوگ جانتے نہیں ہیں، جو کسی محفل میں جائیں تو لوگ ان کے لیے کھڑے نہیں ہوتے، ان کو آگے جھک جھک کے نہیں ملتے، لیکن اللہ کے ہاں ان کا مقام کیا ہے کہ اللہ کے بھروسے پر قسم کھا بیٹھیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم پوری کر دے۔ اور دوسری طرح کے لوگ، اور کیا میں تمہیں اہل دوزخ کے متعلق نہ بتاؤں؟ ہر اکھڑ مزاج، بدخلق اور متکبر دوزخی ہوتا ہے۔ استغفر اللہ۔ بخاری کتاب الادب کی حدیث ہے کہ باب الکبر میں آئی ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ اکھڑ مزاج یعنی مزاج ہی نہیں ملتے، ہر کسی سے اکھڑے پن سے ملنا، کوئی نرمی نہیں ہے اس کے اندر، بدخلق ہے یعنی اخلاق کا بہت برا ہے، کسی سے اچھی طرح سے بات نہ کرنا، اور ہر وقت جیسے اپنی ہی ذات کے غرور میں کھوئے رہنا، اور متکبر دوزخی ہوتا ہے۔ استغفر اللہ۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جس شخص کے دل میں رائی برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ یہ مسلم کتاب الایمان کی حدیث ہے، باب تحریم الکبر و بیانہ کے باب میں آئی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر سے رائی برابر تکبر بھی نکال دیں۔ استغفر اللہ۔ کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ وہ چیز ہے جو کہ انسان کو جہنم میں پھینکنے والی ہے۔ تو تھوڑا سا بھی جو تکبر کسی بھی چیز کا آنے لگتا ہے نا، اس کو کھرچنے کی کوشش کیا کریں۔ یہی تو مومن کا معاملہ ہے کہ ہر وقت وہ باشعور ہوتا ہے اور یہ دیکھتا رہتا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کسی چھوٹی موٹی بات پر، کسی نعمت پر میرے اندر کوئی اکڑ آ گئی ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے، فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون۔ فصبر تو صبر کیجئے، انا بے شک، وعد اللہ اللہ کا وعدہ حق سچا ہے، فاما پھر اگر نُرِيَنَّكَ ہم دکھائیں آپ کو، بعد الذی بعض اس میں سے جو نعدہم ہم ڈرا رہے ہیں ان کو جس سے، او نتوفینک یا ہم فوت کر دیں آپ کو، فالینا تو ہماری ہی طرف، یرجعون وہ سب لوٹائے جائیں گے۔ تو یعنی فرمایا کہ یہ جو کفار مکہ آپ کو ستا رہے ہیں، اسلام کی راہ روکنا چاہتے ہیں، تو ان کے متعلق ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ، اللہ کے عذاب کا وعدہ پورا ہونا ہی ہے۔ اور کیا ہو سکتا ہے کہ یا تو ہم آپ کو وہ دکھا دیں جس کی ہم ان کو دھمکی دے رہے ہیں، یعنی جو ان کو عذاب کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں تو وہ آپ کو آپ کے جیتے جی دکھا دی جائے کہ ان پر عذاب آئے۔ مثلا ہم دیکھتے ہیں کہ جنگ بدر میں، جنگ احزاب میں اور فتح مکہ کے وقت کافروں کی کس طرح سے رسوائی ہوئی، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مومنوں کو کافروں کا یہ رسوا ہونا دکھایا گیا۔ اور پھر یہ ہے او نتوفینک یا ہم فوت کر دیں آپ کو، یعنی دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ اس عذاب کا کچھ حصہ آپ کی زندگی کے بعد ان پر آئے، اور اس سے مراد وہ جنگیں ہیں جو سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے مرتدین، ملحدین اور کافروں سے لڑی تھیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کا پوری طرح بول بالا ہوا اور کافروں اور کفر کو رسوائی نصیب ہوئی۔ اور پھر یہ کہ فرمایا فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ کہ تیسری اور حتمی صورت تو یہ ہے کہ آخر مرنے کے بعد انہوں نے ہمارے ہی پاس آنا ہے، اس وقت ہم ان کے سب کس بل نکال دیں گے اور انہیں ان کے جرائم کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حق، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کرنے کا کام کہا گیا وہ کیا ہے کہ آپ صبر کیجئے۔ تو ہمارے لیے بھی یہی ہے کہ جب ہم خود دین کی راہ پر آتے ہیں اور ہمارے دلوں کے اندر یہ نور ایمان بھرتا چلا جاتا ہے تو دل کرتا ہے کہ دوسروں کو بھی اس راہ پہ بلائیں، تو کتنی ہی دفعہ بیچ میں رکاوٹیں آتی ہیں، ماحول کی، شیطان کی، نفس کی طرف سے، ٹھیک ہے، اور اپنے ہی پیاروں کی طرف سے بھی رکاوٹیں آتی ہیں، تو اس وقت معاملہ کیا کیجئے؟ فصبر، تو صبر کیجئے اور اللہ کے وعدوں پر یقین رکھیے کہ یہ ضرور پورے ہوں گے۔ پھر فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُم مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ
الحق وخسر هنالك المبطلون. وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق ارسلنا بھیجا ہم نے رسلاً کئی رسول من قبل کا آپ سے پہلے منہم ان میں سے من جس کو یعنی جن کو قصصنا بیان کیا ہم نے علیکا آپ پر ومنہم اور ان میں سے بعض ایسے ہیں من لم نقصص جن کو ہم نے نہیں بیان کیا علیکا آپ پر وما کانا اور نہ تھا لرسول کسی رسول کے لیے ان کے یاتیا لے آتا بھی آیتن کوئی نشانی الا مگر باذن اللہ اللہ کے اذن سے فاذا پھر جب آ گیا امر اللہ حکم اللہ کا قضیہ فیصلہ کر دیا گیا بالحق کی حق کے ساتھ وخسرا اور خسارے میں پڑ گئے ہنالکا وہاں اس جگہ المبتلون غلط کار. تو اب اس آیت میں فرمایا گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول بھیجے آپ سے پہلے بھی بہت سارے اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جن کا قصہ ہم نے آپ سے بیان کیا یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں بھی ان کی اطلاع پہنچی ہے. وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جن کا ہم نے قصہ آپ سے بیان نہیں کیا یعنی بہت سارے رسول بھیجے گئے ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ جن کے نام ہمیں معلوم ہے اور بعض ایسے ہیں جن کے نہیں معلوم. تو اور اللہ تعالیٰ کی سنت جاریہ کیا رہی وما کان لرسول ان یاتی بآیۃ الا باذن اللہ اور نہیں تھا کسی بھی رسول کے لیے کہ وہ لے کر آئے کوئی نشانی مگر اللہ کے اذن سے. یہاں پر نشانی کا مطلب کیا ہے کہ کوئی معجزہ کہ جیسے کہ اس بات کا ثبوت ہو کہ وہ اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہے. ٹھیک ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا فرعون کی طرف تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یعنی عصا اور ید بیضا کا معجزہ عطا فرمایا. ٹھیک ہے معجزہ وہ ہوتا ہے جو خرق عادت سے ہٹ کر کوئی جون سی ہے چیز نمودار ہو. ٹھیک ہے اور اس کا صدور نبی کے ہاتھ پر ہوتا ہے لیکن اللہ کے اذن سے اور اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ کوئی کھلونا نہیں ہوتا نہ ہی کوئی تماشے کی چیز ہوتی ہے کہ نبی اس کو کسی بھی وقت ظاہر کر دے بلکہ یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے الا باذن اللہ اللہ ہی کے اذن سے ہوتا ہے. اور اس سے مقصد کیا ہوتا ہے کہ کسی اہم دینی یا دنیاوی غرض پوری ہو جائے. مثلا بعض انبیاء کو کچھ معجزات ان کے طلب کرنے کے بغیر ہی کافروں پر دلیل نبوت اور اتمام حجت کے طور پر عطا کیے گئے تھے. ٹھیک ہے یعنی قوموں نے کوئی معجزہ مانگا نہیں تھا جیسے ابھی موسیٰ علیہ السلام کا ذکر میں نے کیا کہ ان کو جب فرعون کی طرف بھیجا جا رہا ہے تو اس وقت ہی ان کو عصا اور ید بیضا عطا فرما دیا گیا تھا. کیوں؟ تاکہ ان کے نبی ہونے کی دلیل ہو اور حجت تمام ہو جائے. اور ہم دیکھتے ہیں نا حجت تمام ہوئی کہ جادوگروں نے اس معجزے کو پہچان لیا کہ یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے اور یہ کسی انسان کا کمال نہیں ہے. تو یعنی یہ کس لیے پیش دیا جاتا ہے تاکہ حجت تمام ہو جائے. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی پیغمبر کوئی حصی معجزہ پیش نہیں کرتا تو اس کی قوم اس کی نشانی طلب کرنا شروع ہو جاتی کہ اچھا تم جو کہتے ہو کہ تم نبی ہو تو کوئی نشانی دکھا دو. تو پھر اللہ تعالیٰ قوم کے مطالبے پر بھی ایسا معجزہ عطا فرما دیتے ہیں. لیکن پھر کیا ہوتا ہے کہ جب ایسا ہوتا ہے کہ قوم کے مطالبے پر کوئی معجزہ ان پر اتارا جاتا ہے اور اس کے باوجود بھی قوم ایمان نہیں لاتی تو اس پر یقیناً عذاب علیم نازل ہوتا ہے. جیسے کہ ہم جانتے ہیں قوم سمود نے صالح علیہ السلام سے اونٹنی کا معجزہ طلب کیا اور وہ کہنے لگے کہ اس پہاڑ سے اگر اونٹنی نکلے اور وہ ہمارے سامنے بچہ بھی جن دے تو ہم تم پر ایمان لے آئیں گے. اور اس کے بعد جب وہ اپنی بات سے پھر گئے اور معجزہ دیکھنے کے باوجود ایمان نہ لائے تو انہیں تباہ کر دیا گیا. ٹھیک ہے اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے ان کے پیروکاروں نے آسمان سے پکا پکایا تیار دسترخوان کا مطالبہ کیا تھا. ٹھیک ہے اور لیکن بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ یہ مطالبہ پورا نہیں کیا گیا لیکن بعض میں یہ آتا ہے کہ یہ مطالبہ پورا کیا گیا تھا. اور جب وہ اس معجزے کے حاضر ہونے پر پھر بھی حد سے بڑھ گئے اور ایمان نہ لائے تو انہیں بندر اور سور بنا دیا گیا. تو بالکل اسی طرح کفار مکہ کیا کرتے تھے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے طرح طرح کے حصی معجزات کا مطالبہ کرتے تھے. اس کا ذکر سورہ بنی اسرائیل میں بھی گزرا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کافروں کے یہ منہ مانگے معجزات ان کو نہیں عطا کیے. ٹھیک ہے اور اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا ان پر معجزات اتارے جائیں یا آپ ان کے لیے
مہلت کا دروازہ کھلا رکھنا چاہتے ہیں۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کو پسند فرمایا کہ ان کے لیے مہلت کا دروازہ ہی کھولا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تو علم ہے کہ یہ ایسے ڈھیٹ اور سرکش تھے کہ اگر ان پر، اور معجزات اترے بھی تھے، جیسے کہ آپ جانتے شق قمر ہوا بھی تھا، تو اللہ تعالیٰ تو یہ جانتے تھے کہ اگر ان پر منہ مانگے معجزات اتار بھی دیے جائیں تو یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، اور پھر اگر نہیں مان لائیں گے تو اللہ کی سنت جاریہ پوری ہوگی اور یہ لوگ تہس نہس کر دیے جائیں گے۔ تو ان کے لیے مہلت کا دروازہ کھلا رکھا گیا، اور یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص رحمت بھی ہے نا۔ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کے رسول کے اندر کیسی رحمت اور شفقت اور محبت ہے، کیا ویسی ہمارے بھی دلوں میں ہے لوگوں کی ہدایت کے لیے، کہ آپ نے خود کو سچا ثابت کرنے کے لیے اللہ سے یہ نہیں کہا کہ ہاں کوئی بھی بڑا معجزہ اتار دیں، بلکہ اپنی ذات کا تو کہیں وہ غرور ہی نہیں ہے نا، اور اپنی ذات کی تو کہیں بھی کوئی پروجیکشن ہی نہیں ہے، بلکہ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ہدایت پا جائیں۔ تو انہیں یہ نہیں تھا کہ اگر معجزہ نہیں اترے گا تو لوگ مجھے مزید جھوٹا کہنا شروع ہو جائیں گے، نعوذ باللہ من ذالک، بلکہ ان کو یہ تھا کہ یہ لوگ کسی طرح ہدایت پر آ جائیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ بعد میں انہی لوگوں میں سے بہت سے لوگوں نے اسلام لا کر بہت سی خدمات سر انجام دی ہیں، سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کے یہاں پر جو حکم کا ذکر آ رہا ہے نا، اللہ بِإِذْنِ اللہ، تو یہ اللہ کے حکم سے ہی اتارے جاتے ہیں۔ اور پھر جب اللہ کا حکم آ جاتا ہے فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ، تو پھر فیصلہ چکا دیا جاتا ہے حق کے ساتھ، یعنی اس وقت پھر کیا ہوتا ہے کہ خواہ دنیا میں کافروں پر عذاب ہے یا آخرت میں جیسے آنا ہے، جو بھی صورتحال ہو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ رسولوں اور ان کے مخالفوں کے درمیان فیصلہ کرا دیتے ہیں، اور رسول اور ایمان لانے والے تو کامیاب ہو جاتے ہیں۔ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ، اور جو باطل لوگ ہیں ان کے حصے میں ذلت اور خسران کے علاوہ کچھ نہیں آتا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔